ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 56 سے ہو رہا ہے، اور اس سے اوپر جو آیات گزری ہیں ان میں کافروں کا ذکر تھا، ان آیات میں ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا ذکر ہے۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اور بعثت کا اعلان فرمایا اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تو مشرکین مکہ اور کافروں کی طرف سے ان کو بہت ستایا گیا، بہت زیادہ ایذائیں اور تکالیف ان کو پہنچائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، فرمایا کہ اے ایمان والو اور میرے بندو، اگر تم دیکھتے ہو کہ مکہ میں تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، یہاں کافر تمہیں پرسکون طریقے سے عبادت نہیں کرنے دیتے، تم چین اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتے، آئے روز کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو فرمایا اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کرو اور ہجرت کر کے کسی اور شہر میں چلے جاؤ جہاں پر تم سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ چنانچہ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ جن کو موقع میسر ہوا وہ آہستہ آہستہ کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہجرت میں آدمی کو دو چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے گھر بار کو، وطن کو، اپنے کسی علاقے کو چھوڑے تو پہلا کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ پہلا اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ یہاں تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہاں ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں اور دوست یار ہیں، اگر یہاں چھوڑ کر جائیں گے تو ان کی جدائی بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان آیات میں ہدایت دی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اگر تم ہجرت کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہو کہ جدائی برداشت کرنی پڑے گی رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، فرمایا ایک نہ ایک دن تو جدا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تو موت آئے گی۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے وطن کو، اپنے عزیز و اقارب، دوست یاروں کو چھوڑو گے تو اللہ اس پر اجر بھی عطا کرے گا، اس لیے اس چیز سے نہ ڈرو۔ اور دوسرا، آدمی کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے اگر ہجرت کر کے کسی اور شہر اور ملک میں جائیں گے تو یہاں تو ہمارا کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی تجارت ہے، زمین ہے، کوئی ملازمت ہے، کوئی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو ہمارے لیے ماحول بالکل نیا ہوگا، نہ کوئی دوست احباب ہیں، نہ وہاں زمین ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی اور ذریعہ معاش ہے۔ تو یہاں اپنے ملک میں تو اسباب معیشت بے شمار ہیں، لیکن وہاں پر کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز سے بھی نہ ڈرو، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر یہاں تمہیں اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ روزی دے گا۔ تو فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت وسیع اور کشادہ ہے، فإیایا فاعبدونی، سو مجھ ہی کی عبادت کرو، مجھے ہی پکارو اور میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر ہجرت کے وقت تمہیں دوست احباب کی جدائی کا ڈر ہے، فرمایا جدا تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے۔ کل نفس، ہر جان نے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے،
ہر ایک پر موت آئے گی، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم، ہم ان کو ضرور بالضرور ٹھکانہ عطا کریں گے، من الجنت غرفا، جنت کے بالا خانوں میں۔ غرف کا معنی ہے بالا خانے، اونچی جگہ، یعنی جو اونچی منزلیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، اونچی منزل پر رہنے کا بڑا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ چلے جائیں تو دنیا میں جو گھر، بیریا ٹاؤن میں چلے جائیں، بیریا ٹاؤن میں جو گھر کیا ہے بالکل پہاڑی کے اوپر ہوگا، اونچی جگہ پر ہوگا، وہ زیادہ مہنگا ہوگا، اور جو نیچی جگہ پر ہوگا وہ سستا ہوگا۔ ادھر غازی آباد میں تھوڑا سا 20 قدم اوپر چلے جائیں، یہ اوپر جو جگہ ہے نا، یہ اتنی مہنگی نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی اونچی جگہ ہے تو لوگوں نے اس کو کتنا مہنگا بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو اونچی جگہ ہے جنت میں، جو اونچے اونچے مناظر اور ٹھکانے ہیں، فرمایا ہم ان کو وہاں پر جگہ عطا کریں گے۔ اس لیے کہ آدمی جب اونچی جگہ پر رہے نا، بلند منازل میں، تو نیچے جب منظر کو دیکھے تو وہ منظر بہت حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ فرمایا جنتیوں کو ہم بالا خانوں میں اور اونچی جگہوں میں ٹھکانہ عطا کریں گے، اور ان کے قریب سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اب نہروں کو دیکھیں گے تو ایک عجیب اور خوشگوار منظر ہوگا۔ جیسے سوات کے علاقے میں چلے جائیں، کشمیر کے علاقے میں چلے جائیں، کسی کا گھر اوپر ہو اور ساتھ ہی سامنے سے نہر گزر رہی ہو، جی تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے قریب سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بالا خانوں میں رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کسی کو بڑے سے بڑا محل دے دیا جائے نا، لیکن ایک نہ ایک دن اس محل سے نکلنا ہے، اسے ہر وقت خوف رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وزیر اعظم بھی بن جائے، وزیر اعظم ہاؤس بھی اس کو دے دیا جائے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ 5 سال کے بعد تو یہ خالی کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی 5 سال کے بعد اس کو خالی کرنا ہے، 10 سال کے بعد خالی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جنت میں پہنچ گیا تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، پھر وہاں سے نکلنا نہیں۔ نعم اجر العاملین، کس قدر اچھا ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر اور بدلہ ہے۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ فرمایا نیکی کرنے والے وہ کون ہیں؟ جو دنیا میں تکالیف پر، مصائب اور پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ان تمام اسباب کو بروئے کار لائے، ان کو استعمال کرے، لیکن جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑے۔ اب اگر ایک آدمی گھر میں بیٹھ جائے جی اللہ روزی دینے والا ہے، تو اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دکان کھول کر بیٹھ جائے، اب گاہک کو بھیجنا نہ بھیجنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جی بھیج دے گا، کسی دن نہیں آئے گا۔ اب یہ توکل کرے کہ مجھے اس دکان سے روزی ملے گی نہیں ملے گی، یہ آگے کیا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے کیا ہے سپرد کرے۔ اسی طرح ایک آدمی دفتر میں چلا جائے، ملازمت کرے، پھر اس ملازمت سے اور نوکری سے اس کو پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، تو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا یا نہیں؟ جی کاروبار کو، نوکری کو، ملازمت کو چھوڑ کر بیٹھ جانا، اسے توکل نہیں کہتے کہ آدمی اسباب ہی استعمال نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، اور باندھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر کیا کرو، توکل کرو۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور گاڑی کو لاک نہ کرے، موٹر سائیکل کو لاک نہ کرے، اور مسجد میں آ جائے بس جی اللہ مالک ہے، جی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، یہ توکل نہیں ہے۔ اگر اس کی گاڑی چوری ہو گئی، موٹر سائیکل چوری ہو گیا، تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ بھائی توکل تو یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو لاک کرتا، اور لاک کرنے کے بعد کہتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اب حفاظت کرنے والا ہے، اب آگے پھر رزلٹ اس کا آگے جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، فرمایا مسلمانوں اگر ہجرت کرنے سے تمہیں روزی کا ڈر ہے کہ کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے، وہاں تو ہماری کوئی زمین نہیں، کاروبار نہیں، ہجرت کر کے جائیں گے، تو فرمایا کتنی ہی دابہ ہیں، زمین پر چلنے والے جانور ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو اٹھاتے
نہیں ہیں، جو اپنے رزق کو اٹھائے نہیں پھرتے کہ ساتھ ساتھ انہوں نے رزق باندھ رکھا ہو۔ فرمایا اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ ہی ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بھی جانور ہیں، چرند و پرند ہیں، تو سوائے علماء نے، حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے تین کے، ایک انسان، ایک چونٹی اور ایک چوہا، یہ تین جو ہے نا روزی کو جمع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ کی مخلوق میں سے ایسا نہیں ہے جو کل کے لیے بچا کر رکھے۔ جو کوہ ہے تو یہ بھی روزی جمع کرتا ہے، لیکن کوے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ روزی جمع کر کے نہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کوئی جمع بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ چونٹی وہ سردیوں میں باہر نہیں نکلتی، گرمیوں میں خوراک اکٹھی کرتی ہے، اسی طرح چوہا ہے، اور ایک انسان ہے جو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ بھائی میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، اتنے کما کر رکھ لوں، اتنے رکھ لوں، اتنے رکھ لوں جی، اور ہر وقت اسی فکر میں اور سوچ میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سوائے ان تین کے کوئی بھی چرند اور پرند ان کے علاوہ کوئی بھی رزق کو کل کے لیے جمع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے کیسے نکلتے ہیں؟ صبح صبح گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اب کوئی پتہ نہیں روزی ملے گی نہیں ملے گی، کہاں ملے گی، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن شام کو سب کیا ہے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ اور روزانہ ان کی یہ عادت ہے، یہ نہیں کہ بھئی آج تو جائیں اور اکٹھا کر کے لے آئیں گھونسلے میں رکھ دیں، نہیں، اگلے دن پھر صبح صبح خالی پیٹ نکلیں گے، شام کو اور شام تک اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، روزی کی ذمہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، میری اور آپ کی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، بڑا کیا ہے عقل کو دوڑایا ہے، بڑے یعنی اپنی تگ و دو سے اور محنت سے روزی اکٹھی کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو روزی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ درخواست کی کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ مجھے اجازت دے دے، میں آپ کی مخلوق کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا، کئی دن لگ گئے، بعض کتابوں میں 1 مہینہ لگ گیا کھانا تیار کرتے ہوئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا گیا یا اللہ آپ اپنی مخلوق کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں سے ابتدا کریں گے، جو زمین پر رہتے ہیں جو سمندروں میں اور پانیوں میں رہتے ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلی آپ کی دریائی مخلوق ہے اسی سے ابتدا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ آئی، جتنا کچا پکا تھا جو کئی دنوں سے انہوں نے تیار کیا سارے کا سارا کھا گئی، اور کہا سلیمان اور کھانا کدھر ہے، کوئی دو نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا سارا کھا گئی ہے اور میں تجھے کہاں سے دوں، کسی اور کے لیے تو بچا ہی نہیں ہے۔ کہا ایک دن دعوت کی ہے اور وہ بھی میں بھوکے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ کیا ہے یعنی اس سے بھی زیادہ کھلاتا ہے، پیٹ بھر کر صبح و شام کھلاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ یہ روزی دینا، اپنی مخلوق کو پہنچانا یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی روئے زمین پر چلنے والے ہیں، 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں، ہر ایک کو روزی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی یا اللہ آپ اپنی مخلوق کو روزی تو دیتے ہیں لیکن کیسے دیتے ہیں، مجھے ذرا اس کا مشاہدہ کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ لاٹھی مارو، اس پہ لاٹھی ماری، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ لاٹھی مارو، اس پہ لاٹھی ماری، تو 3 پتھروں کی تہ میں ایک چھوٹا سا کیڑا سبز پتہ زبان میں لے کر زبان حال سے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعلم مکانی، سبحان من یرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کی تہ کے اندر بھی میری جگہ کو اور رہائش کو جانتا ہے کہ میں کون سے سیکٹر کا رہائشی ہوں، کون سے گلی محلے میں رہتا ہوں، اور پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کی تہ کے اندر بھی مجھے روزی دے رہا ہے اور مجھے بھولتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہر کسی کو روزی دینے والی ہے، اس لیے یہ تو بالکل دل و دماغ سے نکال دیں کہ بھئی کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے۔ جی لوگ کہتے تھے نا، میں یہاں پر ہمارے ایک بزرگ تھے،
چلے گئے ہیں۔ میں ان کو اکثر کہتا تھا کہ بھائی، وہ اکثر دعا کے لیے کہتے تھے کہ استاد جی دعا کرو بیٹے کی نوکری لگ جائے، بیٹے کی کوئی رشتہ مل جائے۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی بچے سے کہا کرو کہ میں نماز پڑھا کرے نا، 5 ٹائم نماز پڑھا کرے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نظام کرے گا۔ وہ ایک دن کہنے لگے استاد جی جہاں رشتہ دینے کے لیے جائیں وہاں کیا کریں؟ کیا کہیں کہ بیٹا 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے؟ میں نے کہا یہی کہے کہ اور کوئی اس کا کام نہیں ہے، بیٹا 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے۔ تو جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے در پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی دابہ ہیں، لا تحمل رزقها، جو اپنے رزق کو نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں بھی روزی دیتا ہے تم کو بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ۔